اور اس کو تو ہر شخص مانے گا، ضد کی بات نہیں. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں وغیرہ ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی فریاد نہ ہوتی رہتی تو لوگ اس بات کو بڑھا دیتے. میرے سامنے تاریخ کہ حکمرانوں نے امام حسین کی قبر جو بنی ہوئی تھی اس پر ہل چلا دی، وہاں کھیتیاں کرائیں، ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات دنیا کو بھول دے. اس لیے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ظلم ہوا انہوں تو آدمی کو چیخنے چلانے کا حق. رو کر امت کو بتاتے رہتے ہیں کہ پہلی صدی اور نواسا رسول حضور کے کندھوں پر سواری کرنا اور اس کا یہ حجت. اس لحاظ سے تو بات غلط نہیں ہے کہ واقعہ دہراتے. سوگ تو 3 دن ہے. بخاری مسلم میں حدیث. غم حسین الگ چیز ہے جی. غم حسین تو سنت ہے، تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے. تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کو تو ہر شخص مانے گا، ضد کی بات نہیں. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں وغیرہ ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی فریاد نہ ہوتی رہتی تو لوگ اس بات کو بڑھا دیتے. میرے سامنے تاریخ کہ حکمرانوں نے امام حسین کی قبر جو بنی ہوئی تھی اس پر ہل چلا دی، وہاں کھیتیاں کرائیں، ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات دنیا کو بھول دے. اس لیے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ ظلم ہوا انہوں تو آدمی کو چیخنے چلانے کا حق. رو کر امت کو بتاتے رہتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے میکسیمم 3 ڈیز، تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں سوگ تو 3 دن ہے. بخاری مسلم میں حدیث. غم حسین الگ چیز ہے جی. غم حسین تو سنت ہے، تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے. تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کی وفات پر جنت میں بھی غمزدہ ہیں. اور اس کو تو ہر شخص مانے گا، ضد کی بات نہیں. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ رسمیں وغیرہ ٹھیک ہے، مگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی فریاد نہ ہوتی رہتی تو لوگ اس بات کو بڑھا دیتے. میرے سامنے تاریخ کہ حکمرانوں نے امام حسین کی قبر جو بنی ہوئی تھی اس پر ہل چلا دی، وہاں کھیتیاں کرائیں، ہر طرح انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات دنیا کو بھول. حدیثوں کو دیکھا ہے، ائمہ کے فرامین کو دیکھا ہے. رونے والوں کے بارے میں ائمہ خاص خیال رکھتے ہیں. رونے والوں میں عجیب مظلومیت نہیں ہے کہ نبی فرمائے حسین کے بارے میں، جس نے میرے حسین پر 10 لوگوں کو رلایا میں محشر میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا. پھر حدیث کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 1 فرد کو رلایا. نبی فرما رہے ہیں ہمیں یہ بھی بہت عزیز ہے. جب لوگ یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو ایک ہی رستہ تھا ان کے پاس، امام جعفر صادق کی گلی سے گزر کرتے تھے. تو کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی سے لوگوں کا گزر زیادہ کیوں ہے، تو جواب دیا جاتا تو تمہیں نہیں پتا، اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. جہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے وہاں اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے حضرت حسین کی شہادت پہ رونا یہ سنت رسول ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا حضرت عمر کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے. حضرت حسین کا نام لے کر کہا کہ جن کی شہادت پہ رونا سنت رسول ہے. شہید کی شہادت پہ رونا، واویلا کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی آیت سے ثابت نہیں. اس لیے ذہن نشین فرما لیں، اس موقع پر رونے کو سنت ہرگز نہ سمجھیں. کسی کے غم میں آنکھوں سے آنسو از خود نکل جانا یہ الگ بات ہے، اور اہتمام کے ساتھ رونا یہ الگ بات ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. بعض لوگ کہ ہم جو اس موقع پر ماتم کرتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ وہ روتے تھے، واویلا کرتے تھے. حضرت یعقوب کے بارے میں کہیں نہ قرآن کریم میں ہے نہ کسی حدیث پاک میں ہے کہ وہ بہت روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. تو قرآن کریم میں ہے قزیم. قزیم کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے غم ہو اور زبان سے اظہار نہ کرے، اندر کڑتا رہے. وہ کڑتے تھے، آنسو آتے تھے، لیکن اس طرح رونا کی آواز نکلے
یہ قطعاً حضرت یعقوب علیہ السلام سے ثابت نہیں. محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور زار و گتار رو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں، اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی. حدیث متواترہ ہے، یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پراندہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی. تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان. تو میں بتا رہا ہوں واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی. لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے. محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے. بات ہے یہ صرف 10 دن کا کے لیے رونے دھونے کا پیغام. بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت. ہر شے کو بدعت نہ بناؤ. ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا. حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو. تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی. ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں. تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمکایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا. ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی. کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں. ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا. قیامت یہ اللہ کا نظام ہے. اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. شورا کے دن اس محبت کا چراغ جلانے کے لیے تھوڑی غم حسین کی بات کر لیں. بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں آ کر، کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں. مصطفیٰ روتا ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا. طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور
मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू रवां थे। बता रहा हूं कि ताहिर उल कादरी क्यों रोता है हुसैन के गम में, इसलिए कि मुस्तफ़ा रोए हैं हुसैन के गम में, और जिसके दिल में ईमान है वो हुसैन के लिए रोएगा। ये रोना सब्र के मनाफी नहीं है। अगर इसे सब्र के मनाफी समझो तो देखो बात कहां तक जा पहुंचेगी। मुस्तफ़ा रो रहे हैं। अरे अहले सुन्नत, अगर रोने पे आपको ताज्जुब हो गया है, खुदा की इज्जत की कसम मुझे तुम्हारे सुन्नी होने पे ताज्जुब हो गया है कि तुम्हारी गम ताज़ा करने के लिए करबला बयान करना हराम है, और आले बैत की मजलूमियत बयान करना कि वो कर कुछ नहीं सकते थे, ये इस तरह बयान करना आले बैत की शान, ये भी हराम है। असी पिटन वाले नहीं, असी जदों आले बैत की गल करिए तो बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन कि यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत। ऐ कोई गल तो की मतलब होया? हाँ जी, क्यों जी, ऐ की मतलब होया कि जनाब आले बैत का जिक्र करते हैं तो फिर खानदान रिसालत च कोई रोया जी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए? कोई भी नहीं रोया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते बेड़ियां लगियां, हथकड़ियां पाइयां, मदीना पाक वापस गए ते जाके रोए भी नहीं नाना जान को। ऐ वेखो जी की होया? नाना जान दे दीन वास्ते दे आया, बच के मैं आ गया, बस गल मुक गई। इस्लाम में किसी की यौम विला